عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بابرکت دن دیا کہ 8 دنوں میں 8 دن کا اگر کوئی سردار ہے تو جمعے کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور مزید کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پاس گھر میں آنے کی توفیق دی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے سامنے جمعے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزوں، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن کریم میں جو آیت بیان کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت سارے گناہوں سے بنو، بہت سارے گناہوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی ٹوک میں مت لگو اور نہ کسی کی غیبت کرو۔ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، کیا تم میں سے کوئی لوگ، کوئی انسان، کوئی بھائی، کوئی مرد یا کوئی عورت اس چیز کے لیے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی گوارا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا أَيُحِبُّكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس لیے ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اس لیے ایک دوسرے کی چغلی مت کرو، اس لیے ایک دوسرے سے غلط گمان مت رکھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ عزیزوں، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جگہ جگہ یہ بات دیکھی جاتی ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر جگہ جگہ یہ بات پائی جاتی ہے، ہر گھر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے غلط گمان رکھا جاتا ہے، چاہے وہ غلط نہیں کر رہا ہو پھر بھی اس سے غلط گمان کیا جا رہا ہے۔ عزیزوں، اگر کوئی کسی طریقے سے شراب کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے تو لوگ اس کو یہ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے کے لیے جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی نشانی بیان کی ہے کہ ان بعض الظن، کہ یقیناً بعض گمان بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو چیز ہے، غیبت جو بڑا گناہ ہے، اتنا گناہ غیبت کرنے والوں کو ملتا ہے، اتنا بڑا گناہ زنا کرنے والوں کو بھی نہیں ملتا۔ چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہے کہ ایک نوجوان مرد اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو نوجوان کبھی شراب خود پیتے ہیں اور کبھی اس عورت کو دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ بولتے تک نہیں ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ دیکھو کتنی برا کام کر رہا ہے، سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے، خود بھی شراب پی رہا ہے اور اس عورت کو بھی پلا رہا ہے، کتنا بڑا
حسن بصری اپنے واقعے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے دل میں ہی سوچی تھی، چنانچہ کشتی ڈوبنے لگی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ چنانچہ ایک نوجوان آتا ہے اور نوجوان کشتی کو لے کر باہر نکال لیتا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ والے آپ کے ساتھ ہیں، ان کی آپ کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ میرے ہی دل میں بات آئی تھی، اس لیے چنانچہ اس بارے میں تحقیق کی گئی کہ وہ مرد اور عورت کون تھی۔ تحقیق کرنے کے بعد یہ بات بیان ہوئی کہ وہ لڑکا ان کی ماں کا لڑکا تھا اور جب وہ عورت تھی وہ ان کی ماں تھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی تھی اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں یہ بات بیان کی، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم۔ چنانچہ ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غیبت کے بارے میں مثال ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بازار سے غلام خریدنے کے لیے گئی۔ مالک نے یہ بات کہی کہ اس غلام کے اندر غیبت کرنے کی عادت ہے، اس غلام کے اندر غیبت کرنے کی عادت ہے۔ تو مرد اور عورت کہنے لگی کریں تو غیبت تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، چلو ہم اس کو خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے ہی دن جاتے ہیں اور وہ غلام اس کی بیوی سے کہنے لگا اب آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کا شوہر آپ کی عزت نہیں کرتا، اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے محبت کرے تو آپ ایک کام کیجئے، آپ اس کے سر کے 2 3 یا 4 بال لے کر آئے اور میں ان بالوں پر ایک ایسا منتر ماروں گا کہ آپ کا شوہر آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ چنانچہ وہ عورت اپنے شوہر کے پاس جانے ہی والی تھی، اس سے پہلے اس کے شوہر کے پاس وہ جا رہا اور جا کر یہ بات کہنے لگا اے میرے مالک، آپ کی بیوی آپ سے بہت نفرت کرتی ہے، آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ کی عزت نہیں کرتی، چنانچہ میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں۔ مالک نے کہا کیا بولنا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا میں آپ سے یہ بات بولنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیوی آج رات آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے، چنانچہ وہ آج آپ کو قتل کر دے گی۔ تو اس کا شوہر بہت ہوشیار ہو گیا اور ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک خنجر اپنے پاس رکھ لیا۔ چنانچہ وہ عورت تو اس کے سر کے 4 بال لینے کے لیے گئی تھی اور اس کے شوہر نے پکڑ کر اس کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد پھر بیوی کے جو پریوار والے تھے، بیوی کے جو گھر والے تھے، انہوں نے اس شوہر کو قتل کر دیا، اور شوہر کو ہی قتل نہیں کیا بلکہ خاندانوں میں، دونوں خاندانوں میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا رواج بن گیا۔ وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، وہ ادھر سے قتل کرتے ہیں تو ادھر والے ادھر والوں کو قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ آج تو غیبت کر کر یہ بات کہہ دیتے ہیں ارے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی چیز یہ گناہ نہیں ہے، غیبت بھی کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں امام یہ بات کہتے ہیں، فلاں امام کے اندر یہ غیبت ہے، فلاں امام کے اندر یہ غلطی ہے، فلاں امام کے اندر، فلاں عالم کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے دل میں یہ بات بھی نہیں کھٹکتی کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اور آج سے 1400-1500 سال پہلے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت یہ اتنا بڑا جرم ہے، کہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے
کہ زینت سے زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ اس غیبت کا ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ ارے غیبت تو یہ ہے بھائی، ایک دوسرے سے اس کی بات لگا دی، ایک دوسرے سے اس کی بات لگا دی. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ غیبت کا گناہ اس لیے زنا سے زیادہ ہے کیونکہ غیبت کرنے والا یہ بات جانتا ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن زنا کرنے والا یہ بات جانتا ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں. وہ ایک دن توبہ کر لے گا، لیکن غیبت کرنے والا کبھی توبہ نہیں کرے گا. آج تو ہماری اس اقوام کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے، ہمارے ان محلوں کے اندر، ہمارے ان بستیوں کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر اپنے اماموں سے، اپنے عالموں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ تو امام صاحب بہت برا کام کرتے ہیں. بھائی یہ تو امام صاحب کے اندر اتنی کوتاہی ہے کہ اس سے زیادہ تو کسی کے اندر کوتاہی نہیں ہے. اس امام کے اندر تو کوئی بات صحیح نہیں ہے، یہ امام تو بس غلطی کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن یاد رکھنا، آج سے 1400-1500 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کلہم خطاؤون. صحابہ سے یہ بات بیان کی تھی کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، تم سب کے سب گناہ گار ہو. اگر گناہوں سے پاک ہوں تو میں پاک ہوں اور اللہ پاک ہے. گناہ ہم سے نہیں ہو سکتا. لیکن آج عالموں کے اندر کوئی غلطی ملتی ہے تو اس کا آپشن اٹھاتے ہیں کہ بھئی اس عالم نے تو بہت برا کام کر دیا، اس عالم نے تو بہت بڑا غلط کام کر دیا. آپشن اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں. اور برائی کرنے کا انداز بھی بہت عجیب ہے. برائی کرنے کا انداز یہ ہے، ارے یہ تو امام صاحب بہت اچھا ہے بھائی. پھر وہ دوسرا کیا کہے گا، ارے نہیں اس امام کے اندر تو یہ غلطی کوتاہی پائی جاتی ہے. انداز دیکھو برائی کرنے کا. بظاہر یہ لگتا ہے، بظاہر یہ بات بیان ہوتی ہے کہ امام صاحب تو بہت اچھے ہیں، لیکن دوسرے سے اس بارے میں یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اس بارے میں مقصد یہ ہے کہ امام صاحب بہت بڑا گناہ گار ہے، امام صاحب تو بہت بڑا خطا کار ہے، امام صاحب کے اندر دنیا سے زیادہ غلطی بھری ہوئی ہے. لیکن یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے. جس شخص نے علماء کے خلاف کچھ بھی کیا، ائمہ کے خلاف کچھ بھی کیا، مؤذنین کے خلاف کچھ بھی غلط بات کہی، یاد رکھنا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آپ بظاہر عبادت کرتے رہیں گے لیکن آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے لیکن آپ کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی. یاد رکھنا یہ بات. آپ اگر اماموں کے خلاف، اگر مؤذنین کے خلاف، اگر عالموں کے خلاف کچھ بھی بات بولی، کچھ بھی غیبت کری، یاد رکھنا آپ کی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے، آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اس رب بارگاہی کی بارگاہ میں کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی شکایت رہتی ہے بعض لوگوں کے، یار میں نماز بھی 5 وقت کی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں صدقہ بھی دیتا ہوں، لیکن مقصد کیا ہے؟ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری رب سن نہیں رہا ہے. یاد رکھنا اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، یاد رکھنا اگر اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا، ہماری دعا قبول نہیں کر رہے، تو اس میں ہماری کوئی خطا ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا غلطی مل رہی ہے، کیا کوتاہی ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے، کیا ہم نے کسی کا دل دکھایا. اور یاد رکھنا اگر ایک مسلمان کا کسی مسلمان بھائی نے دل ایک مرتبہ دکھایا تو اس کا گناہ اتنا ملتا ہے کہ 100 مرتبہ کعبے کو گرایا جائے، پھر بنایا جائے، پھر گرایا جائے، پھر بنایا جائے، پھر گرایا جائے. اتنا گناہ اس مسلمان کو نہیں ملتا جتنا اس کو
کیوں ملتا ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے؟ عزیزوں یاد رکھنا، آج اگر ہمیں عالموں سے ہی سب کچھ ملتا ہے، پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں عالم کی ضرورت پڑتی ہے، اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں عالموں ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے عالموں کو بلایا جاتا ہے، ائموں کو بلایا جاتا ہے، ارے ہمارے بچے کے کان میں اذان دے دیجئے، ہمارے بچے کے کان میں اذان دے دیجئے۔ اگر اس کو کوئی علم دین سکھلائے گا تو وہ عالم یا امام یا مؤذن یا حافظ یا عالم، کوئی بھی، ہر کوئی عالم ہی سکھائے گا۔ لیکن آج ہم اماموں کے خلاف چل کر اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ عالموں کے خلاف، صحابوں کے خلاف بولا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفۃ المسلمین بنے، تو سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو جان لگتے تھے، اور کوئی صحابی سے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث مروی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہو کہ میرے والدین آپ پر قربان، میرے والدین آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن صحابی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن واحد ایک شخص وہ تھا سعد نام کا، وہ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد لڑ رہے ہیں تو سعد تیر چلا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر سعد کو دیتے ہیں، سعد تیر مارتے ہیں، اللہ کے نبی پھر اٹھا کر دیتے ہیں، تو سعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو سعد کو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ کا گورنر بنایا، اور گورنر بنانے کے ساتھ ساتھ امام بھی بنایا، اور امام بنانے کے ساتھ ساتھ قاضی بھی بنایا۔ قاضی کا مطلب یہ ہے فیصلہ کرنے والا، امام کا مطلب یہ ہے کہ امامت کراتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ بات کہی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کے پاس خط آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ تو سعد بہت برا آدمی ہے، اس کے اندر تو امامت کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، قاضی بننے کی کوئی خصلت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 خط بھیجے، اور 2 آدمیوں کو، حضرت عبداللہ ابن وقاص اور ایک صحابی اور کو ان کے پاس بھیجا، اور بھیج کر یہ بات کہی، اب جاؤ سعد کے بارے میں یہ بات دیکھو کہ سعد کے اندر واقعی سعد کے اندر امامت کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، امامت کی خصلت نہیں پائی جاتی، قاضی کی کوئی خصلت نہیں پائی جاتی، جا کر دیکھو۔ تو حضرت عبداللہ ابن وقاص جاتے ہیں، اور ایک صحابی تمام کے تمام اور چوراہوں پہ جاتے ہیں، تمام کے تمام محلوں میں جاتے ہیں، اور جا کر یہ بات کہتے ہیں کہ سعد کے اندر کوئی غلطی ہے، سعد کے اندر کوئی خطا ہے۔ تو تمام کے تمام یہ بات کہتے ہیں کہ سعد جیسا انسان ہمیں کوئی نہیں دیتا، سعد جیسا ہمیں انسان کوئی نہیں ملا۔ تو اس لیے ایک آدمی ملا، اور وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، اور سینہ تان کر کھڑا ہو کر یہ کہنے لگا اب میں نے سعد سے یہ خطا ہے، سعد کے اندر امامت کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، قاضی بننے کی کوئی خصلت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو سعد کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور آنسو ٹپکنے کے ساتھ ساتھ حضرت سعد نے یہ بات کہی کہ اے اللہ، اس کی عمر کو اتنا لمبا کر دے، اس کی عمر کو اتنا لمبا کر دے کہ اپنی عمر سے پریشان ہو جائے، اور اس کے اندر ایک ایسی چیز ڈال دیجئے جو کسی کے اندر نہیں پائی جائے۔
چنانچہ بعد میں جب ان کی عمر کافی ہو گئی تو اس وقت وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جوان لڑکیوں کو چھیڑنے لگے، وہ کسی بھی عورت کو چوراہے پر کسی بھی عورت کو چھیڑنے لگے، لیکن جب اس کو جوتے لگنے لگے، جوتے پڑنے لگے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں وقاص نام کا نام ہے، شاید اس کا لفظ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہے مجھ کو کس نے بد دعا دی ہے؟ مجھ کو سعد، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہا گیا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سکھائی، اس نے بد دعا دی ہے، اس لیے میری کوئی خطا نہیں ہے، میرے اوپر وہ بد دعا کا اثر کر رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے ماحول کو سدھارنا ہے، یاد رکھنا اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھنا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں عالموں کے خلاف نہیں چلنا، ہمیں عالموں سے مل کر چلنا ہے۔ یاد رکھنا اگر دنیا میں کسی نے عالموں کے خلاف کچھ بھی بات کہی، وہ کل قبر میں جائے گا تو قبر میں کعبے کی طرف اس کا رخ کیا جائے گا، تو کعبے کی طرف سے اس کا رخ پھر جائے گا، دوسری طرف پھر جائے گا۔ چنانچہ ایک مثال پیش کی جاتی ہے، اس مثال میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ آدمی عالموں کے خلاف بولتا تھا، چنانچہ اس کو جب بھی کروٹ دی جاتی، رخ کیا جاتا کعبے کی طرف، تو اس کا رخ کعبے کی طرف سے پھر جاتا، چنانچہ اس کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی، پوچھا گیا ایسے کیا بات ہے، اس آدمی کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے کہ اس کا رخ ہی کعبے کی طرف سے پھر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں تحقیق یہ ہوئی کہ یہ عالموں کے خلاف بولتا تھا، یہ ائموں کے خلاف بولتا تھا۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اگر ہمیں اپنے عالموں کی قدر نہیں کی تو کل قیامت کے دن ہمیں بھی انہیں عالموں کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتی جنت میں جانے کے بعد جب اتنی آرائش ملے گی، عشرت ان کو ملے گی، تو اللہ ان سے مخاطب ہوگا اور اللہ یہ بات بیان کرے گا، اے میرے بندو، اے نبی علیہ السلام کی امت کے نوجوانوں، کیا چاہیے تم کو، کیا چاہیے؟ تو بندے کہیں گے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے، آپ نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہے، اتنی آرائش و عشرت دے دی ہے کہ ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ مخاطب ہوگا، اللہ یہ بات کہے گا، اب اے میرے بندو، جاؤ اپنے امت کے عالموں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کیا چیز کی ضرورت ہے تمہیں۔ چنانچہ تمام کے تمام بندے، تمام کے تمام آدمی عالموں کی طرف رخ کریں گے اور عالموں سے جا کر یہ بات کہیں گے، اللہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، تو عالم یہ بات کہیں گے، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، یاد رکھو اللہ ہی ایک ایسا نور ہے، اللہ ہی ایسا نور ہے جس کی ہمیں دیدار کی ضرورت ہے۔ اللہ سے اس کا دیدار مانگ لو، اگر اللہ نے اپنا دیدار دے دیا، اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا، تو تمام کی تمام حسرتیں، تمام کی تمام دل کی حسرتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اماموں کی، اپنے عالموں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے حافظوں کی، اپنی معتبرین کی، سب کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔